جامع ترمذی میں، ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر اللہ کی پھٹکار ہے اور اس کی رحمت سے محرومی ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کی یاد کے، وما والاہ، اور ان چیزوں کے جن کا تعلق اللہ سے ہے، وعالم او متعلم، اور سوائے عالم اور متعلم کے۔ یہ چیزیں اللہ کی پھٹکار سے بچی ہوئی ہیں، یعنی کہ دنیا کو اللہ کے نام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ بابرکت ہوگی، اور دنیا کو اللہ کے نام سے کاٹ دیں گے، نحوست والی ہو جائے گی، بے برکت والی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک پھاڑ دیا گیا ہو اور بس سرے پر ایک دھاگے سے جڑا رہ گیا ہو، اور وہ آخری دھاگا بھی عنقریب ٹوٹا ہی جاتا ہو۔ کچھ دیر کی بات ہے، سنیپ کر جائے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، تو کوئی بہت دور نہیں ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے ابو سعید خدری سے کہ آپ نے فرمایا، میں کیوں کر خوش اور بے غم ہو کر رہ سکتا ہوں؟ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ سور والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنا کان سننے کے لیے لگا رکھا ہے، اس کی پیشانی خمیدہ اور جھکی ہوئی ہے، اور وہ منتظر ہے کب اس کو سور کے پھونک دینے کا حکم ہو اور وہ پھونک مار دے۔ یعنی جب مجھے اس واقعے کا علم ہے، میں کیسے اس دنیا میں اطمینان اور خوشی سے رہ سکتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو ہمیں آپ کا کیا حکم ہے؟ ان کا مطلب تھا کہ معاملہ جب اتنا خطرناک ہے تو ہماری رہنمائی فرمائیے کہ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کو یاد رکھو، اللہ اللہ کرو، غفلت سے پناہ مانگو، غفلت سے پناہ مانگو، دنیا میں ڈوب مت جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ایک اور آپ کا فرمان ہے، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہیں، اور اس کی وجہ سے وہ دشمنی کرتا ہے جس کو کچھ علم نہیں، اور اس پر وہی حسد کرتا ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں، اور اس کے لیے وہی محنت کرتا ہے جس کو کچھ یقین نہیں۔ اتنی اہمیت، ایسا پریفر کیا دنیا کو، آخرت کو بھول ہی گئے، بجائے ضرورت کے مقصد بنا لیا دنیا کو۔ تم نے تو پریفر کیا دنیا کو آخرت پر۔ فرمایا، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو، سمندر گہرا ہے، زاد راہ تیار کر لو، سفر لمبا ہے، اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، گھاٹی دشوار ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، جانچنے والا باریک بین ہے۔ بہقی میں یہ روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیز ہوا سمجھتے ہیں، خواہشات، اور طول عمل، زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزویں دل میں پرورش پاتی رہیں۔ فرمایا، ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانے ہوتی ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، حق کی پیروی نہیں کرتا، اور طول عمل آخرت کو بھلا دیتا ہے، یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جاتا ہے دنیا کی، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس کی فکر اور اس کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے نا، دنیا یوں چل رہی ہے، آخرت وہاں سے آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں سے کچھ وہ جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کو ایسی ہی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بس اے لوگو، اگر تم کر سکو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے مت بنو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے،
اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دارالآخرت میں پہنچ جانے والے ہو اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا، بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے گا۔ تو یہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے کہ دیکھو آخرت تو آنے والی ہے، کوئی شک نہیں، چل پڑی ہے، کسی بھی لمحے پہنچتی ہوگی، اپنی فکر کرو۔ فضیل رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فانی یعنی ختم ہونے والی، فنا ہونے والی دنیا سونے کی بنی ہوتی اور آخرت جو کہ باقی رہنے والی ہے مٹی کی بنی ہوتی تو بھی چاہیے تھا کہ ہمیشہ رہنے والی مٹی کو ختم ہو جانے والے سونے پر ترجیح دیتے، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے فنا ہونے والی مٹی کو ہمیشہ قائم رہنے والے سونے پر ترجیح دے دی، اس دنیا سے لپٹ کے رہ گئے۔